واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی فی کلامہ المجید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ تمام حاضرین بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کا استقبال کرتا ہوں. میرا موضوع ہے کب تک یہ اختلاف. اور میرے بھائیوں، جیسے کہ موضوع سے ہی واضح ہے، بات ہونے والی ہے اختلافات کے تعلق سے. اور ہم ایک ایسے زمانے اور دور میں رہتے ہیں جس زمانے میں جہاں دیکھو لوگوں میں اختلافات ہی اختلافات پائے جاتے ہیں. مسلمانوں کے تعلق سے تو بات عام ہے کہ آپس میں بہت سارے اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں، گروہ گروہ میں، فرقے فرقے میں. مزید کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی موقف کے ہوتے ہیں، پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں، ٹرسٹیز میں، بلڈنگ میں، سوسائٹی میں، پڑوسی میں، گھر میں، بھائی میں اختلافات عام ہیں آج کے معاشرے میں. آئیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اختلافات کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا بات آتی ہے وہ دیکھیں گے، اور پھر میں آپ تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے کچھ ایسے نسخے، کچھ ایسے فارمولا رکھنا چاہتا ہوں جو اگر پریکٹیکل طور پر ہم لوگوں میں سچ مچ لے جائیں تو اس کے اچھے نتیجے انشاءاللہ ضرور ظاہر ہوں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اختلافات کے متعلق قرآن میں کیا آیا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیا آیا. قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب اللہ کی رسی کو تھامے رہو، آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو. آپس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، بٹے ہوئے نہ رہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر. اِذْ كُنْتُمْ عَدَانٍ، کہ تم تو تھے دشمن. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے بن گئے بھائی. کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے یہاں ذکر ہو رہا ہے جو عربوں میں اختلافات ہوا کرتے تھے اسلام آنے سے پہلے، کہ چھوٹے سے معاملے کو لے کر بہت بڑی جنگیں، بہت بڑے جھگڑے، بہت سارے قتل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم پر. اِذْ كُنْتُمْ عَدَانٍ، کہ تم تو دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا بھائی. میرے بھائیوں، دشمن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دشمن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دوست. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تم تو تھے دشمن بن گئے دوست. اللہ نے کہا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بن گئے. مطلب دشمن سے دوست بننے سے بھی اونچی چیز دشمن سے بھائی بن گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا. تو میرے بھائیوں، ہم نے یہاں پر اس آیت سے کیا کیا سیکھا؟ ہم نے ایک بات تو یہ سیکھی کہ اختلاف بری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اسلام. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس دن میں نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دی. نعمت کون سی نعمت ہے؟ یہ اسلام. تو اسلام آنے کے بعد کیا ہوا؟ اختلافات ختم ہوئے. آج ہم دیکھتے ہیں
کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ درد محسوس کرتے ہیں کہ اختلافات کی وجہ سے کتنے سارے پرابلمز ہو رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو فیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم سب مسلمانوں کو ایک ہونا ہے. کسی نے کہا ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے. کسی نے کہا کہ بھائی چارگی لانا ہے. کیسے لانا ہے؟ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کہہ رہا ہے 2 اور 2 4, دوسرا کہتا ہے 2 اور 2 5, تیسرا کہتا ہے 2 اور 2 ملا کے 6 ہوتے ہیں, اور ایک آ کر کہتا ہے تم بھی صحیح ہو, تم بھی صحیح ہو, تم بھی صحیح ہو, ہم سب ایک ہیں. اب اس ٹائپ کی ایمٹی نعرے بازی سے کام نہیں ہونے والا. بہت سن چکے ہیں ایسی نعرے بازی. ریئل چیز چاہیے, ریئل آنسرز چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کارپٹ بچھا دیے, اس سے زمین خوبصورت نہیں بن جاتی ہے. اندر زمین اگر خراب ہے تو زمین کا لیول ٹھیک کرنا پڑے گا, تب جا کے وہ کام بنے گا. ہم ریئل چیزیں بات کریں گے جو قرآن و حدیث سے ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں, اس آیت میں یہ بھی کہا, اور یہ آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی میرے بھائیوں کہ یہ ایک پریکٹیکل سسٹم ہے. جیسے عام طور پر کوئی اگر آ کر کہے کہ دیکھو میرے پاس یہ فارمولا ہے, ہم کہیں گے فارمولا کہیں پہ ٹیسٹ ہوا ہے, کہیں پہ انجام اچھے آئے ہیں فارمولا سے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو, تم تو تھے دشمن اور تم بن گئے بھائی. تو یہاں کیا پتا چلا, یہ وہ فارمولا ہے جو صرف نام کا فارمولا نہیں ہے. یہ وہ نسخے ہیں, وہ باتیں ہیں قرآن و حدیث کی جس سے ایسا نہیں ہے کہ صرف سننے میں اچھی لگتی ہے, بعد میں جاؤ تو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے پاسٹ میں, ہسٹری میں بہت ہی خراب قسم کی دشمنی کے بعد لوگ بھائی بھائی بن گئے, اور ہم وہ چیز کی بات آج کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی رسی کو تم سب کے سب تھامے رہو اور آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا, کہ تم تو جہنم کے گڑھے کے کونے تک پہنچ گئے تھے, پھر اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے قرآن کی اسی آیت کے 2 آیتیں بعد, آیت نمبر 105 میں سورہ آل عمران کی, اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں کی طرح مت بننا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, جو بٹ گئے. تم لوگ یعنی کون؟ قرآن نازل ہو رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے اس آیت میں, وَلَا تَكُونُوا, تم نہیں بننا ایسے, تم لوگ ایسے مت بننا. تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا, جو بٹ گئے, اختلافات میں پڑ گئے, مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, واضح دلیلوں کے آنے کے بعد بھی. کن کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے یہود و نصارہ میں بہت اختلافات تھے اور ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ ایسے نہیں بننا. یہ لوگ جو بٹ گئے, اختلافات میں پڑ گئے, واضح دلیل آنے کے بعد بھی بٹ گئے, اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ ایسے نہیں کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک لہم عذاب عظیم, ان کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب ہے, اس اختلاف کی وجہ سے بہت بڑا عذاب ہے. میرے بھائیوں, کو یہ کہے گا کہ اختلافات کی برائی کے تعلق سے یہ آیتیں ہم کیوں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو مقصد بتانا چاہتا ہوں. مقصد کیا ہے کہ ہم سب اور ہم سارے مسلمان اگر ان اختلافات کو سچ مچ برا ماننے لگیں تو پھر کیا ہوگا, ہم سب اپنے طور پر بھی کچھ کوشش کریں گے انہیں حل کرنے کے لیے. کیا ہو گیا ہے کہ آج معاشرے میں ایک ایسی سوچ پیدا ہو گئی ہے, اور کئی لوگوں نے ایسی سوچ پیدا کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اختلافات اچھے ہوتے ہیں, اور کہا اختلافات رحمت ہوتے ہیں. اور ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ نسبت کی گئی ہے کہ اختلاف امتی رحمہ, میری امت میں اختلافات رحمت ہے. حالانکہ یہ حدیث محدثین بتاتے ہیں لا اصل لہو, اس کی کوئی سند ہی نہیں موجود ہے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ موضوع گڑی ہوئی جس کے اندر جھوٹے کذاب راوی ہے, یہ اس سے بھی بدترین قسم کی چیز ہے. گڑی ہوئی حدیثوں میں ایک بدترین قسم کی بات ہے. یہ محدثین بتاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بات ثابت ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی سند ہی موجود نہیں ہے, وہ کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اختلافات سے رحمت نہیں آتی ہے. اولئک لہم عذاب عظیم, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ ایسے مت بننا. اور قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46, وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں تنازع میں مت پڑو, اختلافات میں مت پڑو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, نہیں تو کمزور پڑ جاؤں گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا ہوتی ہے اکھڑ جائے گی, مطلب کوئی دبدبہ تمہارا نہیں رہے گا, تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی دنیا میں. دیکھیے میرے بھائیوں, کیا ایسا ہے یا نہیں ہے مسلمانوں کا؟
آج کروڑوں میں ہے لیکن دنیا میں کوئی حیثیت کیوں باقی نہیں ہے؟ کیوں ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپسی اختلافات میں مسلمان بہت مبتلا ہے. کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں روکنے کے لیے، ہم ہی خود اپنے آپ کو روک دیں گے. یہاں پہ یہ معاملہ ہے دنیا بھر میں. اور میرے بھائیوں آج صحیح بات تو یہ ہے نا، یہ چیز کو فیل کرنا، یہ درد کو فیل کر کے صحیح سلیوشن کے ساتھ آگے بڑھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. آج اس امن کے اختلافات ختم کرنے کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تختلفوا، آپس میں اختلافات میں مت پڑو تم لوگ. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اختلافات میں مت پڑو، لا تختلفوا، نہیں تو فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا، تم سے پہلے والے اختلافات میں پڑ گئے، اس وجہ سے ہلاک ہو گئے. ہلاک اور برباد کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اختلافات میں پڑ گئے. اور میرے بھائیوں اختلافات کی برائی کے تعلق سے کئی ساری باتیں ہیں. ایک بار یہاں تک آ کے میں ایک صرف مثال بتاتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا تاکہ تمہیں بتاؤں لیلۃ القدر کے متعلق. اور لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ وہ گولڈن اپارچونٹی کی رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. اور جسے ڈھونڈنا ہے ہر رمضان میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21 23 25 27 29، اسے پانے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے تھے. لیخبرکم بلیلۃ القدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فطلعها فلان و فلان، میں نے دیکھا فلاں اور فلاں جھگڑا کر رہے تھے. فرفعت، اس کا علم اٹھا لیا گیا. دنیا میں آیا تھا اس کا علم، وہ آنے کے بعد وہ علم اٹھا لیا گیا. ہمارے لیے عبرت ہے کہ دیکھو جب تم اختلافات میں پڑھو گے یہ علم ہاتھ سے چلے جائے گا. اختلافات کی وجہ سے وہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے. اب میرے بھائیوں یہ سب دیکھنے کے بعد ہم یہ بات کو دیکھیں کہ یہ بات تو متفق ہے کہ اختلافات بری چیز ہے. اب جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی ٹاور ہے بہت بڑا، اس کے ٹیرس کے اوپر جب کوئی چڑھے اسے بہت کونے پہ جانے سے خیال رکھنا ہے، نہیں تو گر پڑے گا، اور گر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اتنے ٹاور سے گر جائے گا تو مر ہی جائے گا. اب وہاں جا کر جو احتیاط برتنا ہے اس کے متعلق ہر آدمی خود ہی سمجھ لیتا ہے، ہمیں کوئی درس و بیان نہیں دینا پڑتا ہے، کیونکہ آدمی خطرہ دیکھتا ہے نا، خود سنبھال لیتا ہے. اگر ہم سب اختلافات میں پڑنے کے خطرے کو پہچان لے کہ فتفشلوا، کمزور پڑے ہوں گے، تذهب ريحكم، ہوا اکھڑ جائے گی، دردناک عذاب ہو جائے گا، ہلاک ہو جاؤں گے، برباد ہو جاؤں گے. اگر ہم اس کے خطرے کو سمجھیں، ہم میں سے ہر کوئی اس کا سلیوشن بننے کی اپنے طور پہ کوئی کوشش کرے گا. آئیے میرے بھائیوں بلا اور تاخیر اس کے علاج کی طرف ہم جائیں کہ اختلافات کیسے حل ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ کہا اختلافات کی کیا برائیاں ہیں، اختلافات مت کرو مت کرو مت کرو، کئی جگہوں پہ اس طرح کی باتیں ہیں. ہمارے سامنے اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی ایک آیت یا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات حدیث مل جائے جہاں یہ دیا ہو اختلاف اگر آ جائے تو کیا کرنا. اختلاف مت کرو تو کئی جگہوں پہ دیا ہے، اختلافات سے کیا برائیاں ہیں وہ تو کئی جگہوں پہ دیا ہے. اب ضرورت یہ ہے، آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ضرورت ہمارے سامنے یہ ہے کہ اختلاف آ جائے تو کیا کرنا. اگر یہ مل جائے تو اس چیز میں بھی تو اختلاف ہے کہ اختلاف کو حل کیسے کریں، اختلافات کو حل کیسے کریں، اسے حل کرنے کے معاملے میں بھی اختلاف ہے. تو ہم کیسے حل کریں؟ صرف تمناؤں سے تو نہیں ہونے والا، کچھ کرنا پڑے گا تو ہی تو جا کے ہوگا. اور میرے بھائیوں ایسی آیت ہے قرآن میں، سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. اور میں آپ بھائیوں کو ابھارتا ہوں کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے ہم سب کے سامنے، جو پرابلم ہے ہمارے سامنے، بہت بڑا پرابلم ہے. اور میرا یہ ماننا ہے ہم میں سے ایک فرد جو موجود ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے. میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ کیوں نہ آپ اس آیت کے حوالے کو یاد کرو یہیں پر، اور گھر جا کر پھر سے ایک بار پڑھیے، اسٹڈی کریے، تاکہ ہم یہ سلیوشن لوگوں کے سامنے لے جائیں. کیا بات ہے؟ ہمارا سوال کیا ہے کہ ہمیں اگر کوئی ایسی رہنمائی مل جاتی کہ اختلاف آنے کے بعد کیا کریں. اختلاف مت کرو یہ تو دیا ہے، آ گیا تو کیا کریں. تو ہم دیکھ رہے ہیں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. یاد کرنے کا آسان طریقہ 4 اور 5 ملائیں گے تو 9 آ جائے گا، 59 ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. سارے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، قیامت تک کے ایمان والوں سے. اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ،
تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بات بھی مانو۔ قرآن میں کئیوں جگہوں پر اطیع اللہ و اطیع رسول کا ذکر ہے، کئی جگہ پر، 18 سے زائد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول۔ لیکن قرآن کی یہ آیت، یہ ایک اکلوتی تنہا آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ تیسرے کا ذکر کیا ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ بات جب تک اطیع اللہ و اطیع رسول تک ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بھئی ہم سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ اختلاف کب آتا ہے؟ اولو الامر پر جب بات آتی ہے۔ اولو الامر کون ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بتاتے ہیں یہ علماء ہے اور حکام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علماء کی بات مانو۔ اب علماء کی بات جب ماننے اللہ تعالیٰ نے کہا تو فلاں صاحب کہیں گے بھئی آپ کس مولانا کی بات مانو گے؟ بولے میں تو فلاں مولانا کی بات مانوں گا۔ یہ کہیں گے میں تو فلاں کی بات مانوں گا۔ میں کہوں گا میں فلاں عالم صاحب کی بات مانوں گا۔ اب یہاں پر اختلاف آتا ہے اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے اختلاف حل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، کیونکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولو الامر کی بات ماننے کہیں گے، علماء کی بات ماننے کہیں گے، یہاں لوگوں میں اختلاف آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں اختلاف آ جائے، یہی تو سوال ہے نا، آ جائے تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس معاملے کو، اختلاف کو کیا کرو؟ لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف یعنی امام ابن کثیر کہتے ہیں یعنی قرآن، رسول کی طرف یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یعنی کہ حدیث۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ پہ تم ایمان رکھتے ہو تو، اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو۔ ایمان نہیں ہے تو جو کرنا کرو۔ ایمان والے ہو، اختلاف آنے کے بعد کیا کریں گے ہمیں لوٹنا ہے واپس قرآن و حدیث کی طرف۔ اب اس بات سے ہمیں کیا پتا چلا؟ پہلی بات تو ہمیں یہ پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ نے فائنل اتھارٹی بنایا ہے تو قرآن و حدیث کو بنایا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو خود دلیل ہے، اللہ کی بات تو خود دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو خود دلیل ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہیں مانگیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دلیل ہے۔ لیکن علماء کی بات تب دلیل ہوگی جب اللہ کی بات کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق ہو، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق جب ان کی بات ہوگی تب ان کی بات دلیل ہوگی، تب وہ فائنل اتھارٹی بنے گی۔ دوسری بات ہمیں پتہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپس میں اختلاف آ جائے نا تو تم تمہارا کرو، انہیں کہو کہ تم تمہارا کرو اور کچھ بات مت کرو، جیسے آج کئی لوگ کہتے ہیں بھائی سب اپنا اپنا کرو، ہم ہمارا کر رہے ہیں تم تمہارا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپس میں اختلاف آ جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ تو تم تمہارا خود کا کرو، ان کو خود کا کرنے دو، اختلاف مت کرو، ایسے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب مل کر کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اختلاف آ جائے تو کاؤنٹنگ کرو، زیادہ لوگ کیا کرتے وہ کرنا۔ جیسے آج بہت سارے لوگوں کی یہی سوچ ہے، بولتے زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اختلاف آ جائے تو تمہارے ابا کیا کرتے ہیں وہی کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ جیسے آج بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ بھائی تمہارے گھر والے کیا کرتے ہیں وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، ذَلِكَ خَيْرٌ، اس میں خیر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس آیت میں آگے آتا ہے اس میں خیر ہے، اس کا سب سے اچھا انجام ہے۔ میرے بھائیوں، آج الحمدللہ دنیا بھر میں یہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے، لوگ جگہ جگہ پر یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ چلو قرآن حدیث میں کیا ہے جا کر دیکھیں گے، جو قرآن حدیث میں ملے گا وہ ہم سب کریں گے۔ جب یہ آواز جگہ جگہ پہ اٹھ رہی ہے، یہ بیداری اٹھ رہی ہے الحمدللہ، تو بہت سارے لوگ اس کے جواب میں کہنے لگیں یہ فتنہ ہو رہا ہے۔ اور آپ غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس بات کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ خَيْرٌ، اس میں خیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا یہ خیر ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو کر تو رہے ہیں لیکن دیکھنا اچھا انجام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا۔ جو سوال اٹھ سکتے تھے پہلے سے اس کے جواب اس آیت میں ہی موجود ہیں۔ اب میرے بھائیوں ضرورت کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ سارے اختلافات جو ہے نا ہمیں لوٹانا ہے اور دیکھنا ہے چلو قرآن حدیث میں کیا ملے گا۔ یہ بات پر بھی غور کریے
اللہ تعالیٰ نے یہ فرق نہیں کیا کہ بڑے بڑے اختلاف جاؤ قرآن حدیث میں دیکھو، چھوٹے چھوٹوں کو رہنے دینا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ تو چھوٹی بات ہے. چھوٹی یا بڑی ہر بات کو ردوا الی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اور میرے بھائیوں یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ ایک محفوظ دین ہے. قرآن محفوظ ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی محفوظ ہیں، اور وہ بھی سند کے ساتھ کہ بھئی حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں، راویوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہے، وہ بھی سند کے ساتھ. 6,40,000 سے زائد راویوں کی زندگیاں ہمیں پوری انفارمیشن کے ساتھ ملتی ہے. یہ اللہ کی تعریف ہے کہ آج اگر قرآن حدیث میں جا کر دیکھیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے شرط رکھی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے راستے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، میں انہیں ہدایت دوں گا. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69. مطلب کیا؟ اب کوئی بیٹھے بیٹھے بول رہا ہے ارے سمجھ میں ہی نہیں آتا، یہ ان کی بات صحیح ہے، ان کی بات صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کوشش کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، بیٹھے بیٹھے ہدایت نہیں ملے گی. جاہدوا فینا، وہ جد و جہد کریں گے تو ہدایت ملے گی. غور کرنے کی بات ہے یہ. اب میرے بھائیوں آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ جو آ چکا ہے. بات تو سیدھی سمپل ہے، سارے مسلمانوں کو ہر اختلاف کے لیے یہی کرنا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ دلیل ہے، ہم لوگوں کے پاس یہ دلیل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جس کی بات صحیح ملے گی اس کی بات کو مان لینا ہے. سارے علماء ہمارے ہیں، سارے امام ہمارے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے، امام احمد بن حنبل ہمارے ہیں. لوگوں نے آپس میں جو بانٹ رکھا ہے نا، یہ ہمارے ہیں، یہ کوکن والوں کے ہیں، وہ افریقہ والوں کے ہیں، وہ فلاں جگہ کے ہیں، یہ نہیں ہے، سب ہمارے ہیں. جس کے پاس بھی قرآن و حدیث سے دلیل ملتی ہے لے لینا ہے. مسئلہ تو آسان ہے، لیکن میرے بھائیوں آج مسئلہ دوسرا ہے. ایکچولی آج یہ ہو گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم ایسے مت بننا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کی طرح تم لوگ مت بننا جو اختلافات میں پڑ گئے، بٹ گئے، واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی، دلائل آنے کے بعد بھی لوگ بٹ جاتے ہیں. پتہ چلا پروف آ گیا پھر بھی بٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ بات پروف سے نہیں ہے، اب اختلافات دل تک جا چکا ہے، لوگوں کے دلوں تک اختلاف جا چکا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے میں خوش ہے، بولے ہم لوگ یہ ہیں، ہم لوگ یہی رہیں گے. بھئی قرآن حدیث کی جو بات ملتی ہے وہ ایمانداری ہے ایک انسان میں، وہ ہے اس کی اتباع کا جذبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ، وہ ہے اللہ سے اس کی محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کسی کی بات کو نہ رکھے. اب ہم میرے بھائیوں ضرورت یہ ہے، یہ دلوں تک جو اختلاف چلا گیا ہے نا، جو دلوں میں نفرت اور بغض آ گیا ہے، اسے دور کرنا ہوگا. اور اسے دور کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے 5 باتیں قرآن و حدیث کی رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا. یہ 5 دیکھنے میں مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ وٹامن اگر ہمیں مل جائے گا تو ہم اپنے اختلافات قرآن و حدیث سے جا کر کے حل کر پائیں گے. لوگوں کے اندر جو ہمت کی کمی آ جاتی ہے، جو ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، یہ چیز دور کرنے کے لیے ہم یہ باتیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، آپس میں محبت پیدا کرنا. سارے مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، تم لوگ جنت نہیں جانے والے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم نے ایمان نہیں لایا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو ایک دوسرے سے. ایک دوسرے سے محبت کرنا، جو ہم سلام کہتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. یہ اس چیز کی ایک ایکسپلیسٹ ایک مثال ہے. حتی تحابوا، یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ آ جائے. اب میرے بھائیوں صحیح بات یہ ہے، آپ غور کرو، سارے اختلاف، آپ کسی بھی اختلاف کو مثال بنائیے، چاہے آپ کے گاؤں میں کہیں آپ نے کچھ دیکھا ہو، چاہے آپ جہاں سے کوئی جگہ پر ہے، کئی جگہوں پر اختلافات ہیں، کئی قسم کے اختلافات ہیں. اس میں بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ دلوں میں محبت کی کمی آ گئی ہے. یہ محبت جو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے. بھئی مسلمانوں میں شمار ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کا جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. ایک جسم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اب کتا بھاگ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ کچھ آ کے کاٹ سکتا ہے، تو کاٹے گا تو کہاں کاٹے گا؟ پاؤں کو کاٹے گا نا. پھر بھی ہاتھ کیا دیکھ رہے ہیں؟
ڈنڈا اٹھائیں گے, آنکھیں دیکھ رہی ہے, کان سن رہے ہیں, پورا جسد واحد, ایک جسم. یہ نہیں سوچتے وہ پاؤں کا ٹینشن ہے وہ دیکھے گا, نہیں, یہ پورا جسم ایک بن کے جیسا سوچتا ہے, ویسے ہی مسلمانوں کی مثال ہے. اب ہم سارے مسلمانوں میں یہ محبت غائب ہو گئی, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ دل میں محبت آئے, میرا بھائی ہے یہ, وہ بھائی جو جسم ہے میرا, اور ہمیں چاہیے ویسے سوچیں تو ہم بات کی چیزیں حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ترمذی میں صحیح سند سے, دبا الیکم, تم میں چپکے سے داخل ہو گئی ہے, داء الامم من قبلکم, تم سے پہلے والوں کی بیماریاں, الحسد والبغضاء, حسد اور بغض. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والبغضاء ہی الحالقہ, یہ بغض تو ہے یہ تو حالقہ ہے, لا تحلق الشعر ولکن تحلق الدین, بالوں کو جیسے صاف کر دینے والی ہے, بالوں کو صاف نہیں دین کو صاف کر دیتی ہے. حجام کو دیکھا ہے کہ بال شیو کر رہا ہے, کوئی عمرہ کیا حج کیا, اب شیو کر رہا ہے بال صاف ہو رہے ہیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بغض سے دین صاف ہو جاتا ہے, دین صاف ہو رہا ہے, اس کا بغض آ گیا نا دل میں, وہ بغض کی وجہ سے دین صاف ہو جاتا ہے. اب میرے بھائیوں, قرآن اور حدیث کی کوئی بھی بات دیکھنے میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد ہونا چاہیے اس پہ عمل کرنا. آئیے چلیے یاد کریے, کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے, کسی کے ساتھ پرابلم ہے, بھائی کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ, دوست کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی, اب اس کے لیے دل میں محبت لے آنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تحادو تحابو, ہدیے دو محبت بڑھے گی. تو یہ محبت بڑھانا ہے ہمیں. سلام پھیلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحاببتم, تم لوگ اس سے محبت کرنے لگو گے, سلامتی جب کہو گے ایک دوسرے پر. تو سلام عام کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے. اب محبت پیدا کرنا ہے, کیسے پیدا ہوگی؟ سارے ذریعے اختیار کرنا. یہ سب سے پہلی چیز ہے, دل میں محبت آ جائے. اور اگر دل میں بغض رکھیں گے تو کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ ایک بہت پیاری حدیث بتاتا ہوں جو امام مسلم نے جمع کیا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن. ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور کب کھلتے ہیں؟ اور کب کھلتے ہیں یاد کریے, کون سے مہینے میں؟ رمضان میں. لیکن باقی عام دنوں میں کب کھلتے ہیں؟ پیر اور جمعرات کو کھلتے ہیں. حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْءٍ, ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اسے معاف کیا جاتا ہے. ہر وہ شخص جو شرک نہیں کرتا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں پیر اور جمعرات کو. الا, سوائے, رجلاً كانت بينه وبين اخيه شحناء, سوائے وہ شخص جس کے اور اس کے بھائی کے بیچ میں بغض ہے, برائی ہے, دشمنی ہے دل میں. تو دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے انذر هذين حتى يصطلحا, 3 بار کہا جاتا ہے. یہ دونوں کے میٹر کو پینڈنگ رکھو جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کریں. یہ دو جو ہے, کون دو؟ توحید والے ہیں لیکن دل میں کسی کے لیے برا رکھے ہوئے ہیں. اب پیر کو جمعرات کو سارے توحید والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی بہت حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مل کر کے بڑی آگ بن سکتی ہے, ایسے آخرت میں پھنسانے میں چھوٹے چھوٹے گناہ بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. پیر اور جمعرات کو سارے توحید والوں کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن یہ 2 لوگ کے معاف نہیں ہوں گے جو دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتے ہیں نا. اب ان کا میٹر پینڈنگ ہے حتی یصطلحا, جب تک دونوں آپس میں صلح نہ کریں. میرے بھائیوں, آج کون سا دن ہے؟ اتفاق دیکھیے الحمدللہ. اب آج کے دن بھی ہو رہا ہے کہ سارے توحید والوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, لیکن اگر ہم نے دل میں جمع کر کے رکھے ہیں بغض کسی کے لیے, برائی, تو ہمارے معاف نہیں ہوں گے. کیوں؟ تم خود تو معاف نہیں کرنا چاہتے ہو, خود تو معاف کرنا نہیں چاہتے ہو اور اللہ سے امید کرتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے. بھئی تاک راتوں میں دعا کیا پڑھتے تھے ہم, یاد کریے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, مجھے معاف کر دے. تو ہم خود تو کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے, اللہ سے امید کر رہے اللہ ہمیں معاف کر دے, تو خود جیسا کروں گے ویسا ہی ملے گا. تو میرے بھائیوں, آئیے کیوں موقع کو کھوتے ہیں؟ کل آخرت میں ترازو میں ایک ایک ذرہ ذرہ تولا جائے گا, اور اس میں یہ گناہ ہمارے اگر معاف نہیں ہوئے ہوں تو کیوں بوجھ اٹھانا ہے؟ چلو دل کو خالی کر دیتے ہیں, چلو دل میں محبت لاتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, سارے بھائیوں کے لیے, جسد واحد, ایک جسم کی طرح.
معاف کر دیتے ہیں, دل میں محبت لے آتے ہیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز, قرآن کی آیت ہے سورہ الاسراء کی, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 53. اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لِي عِبَادِي, کہو میرے بندوں سے, یقول التی ہی احسن, وہ ویسی باتیں کریں جو بہترین ہیں, بیسٹ باتیں کرو. بات کرو تو کیسی بات کرو؟ بیسٹ باتیں کرو. ان الشیطان ینزغ بینہم, آگے آیت میں دیا ہے کیونکہ شیطان ان میں دشمنی ڈالتا ہے. تو اس سے ہمیں ہمارا دوسرا پوائنٹ مل رہا ہے. پہلا پوائنٹ تھا دل میں محبت, دوسرا پوائنٹ ہے بات کریں تو اچھی بات کریں. بہت سارے جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں نا, یہ زبان کی وجہ سے, اور زبان کی وجہ سے لوگ بولتے ہیں ارے بولنے سے کیا ہوتا ہے. بولنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ, اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے ہوتی. تو یہ کیا کریں, یہ زبان کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہیں. کبھی کبھار کسی کی غیبت کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے, چگلی کرنا, ارے معلوم ہے وہ تمہارے بارے میں کیا بول رہے تھے, تمہارے بارے میں ایسا ایسا بول رہے تھے. کبھی کبھار اختلافات اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی کسی کے اوپر ہنستا ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم, سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 11. اے ایمان والوں, تم میں سے کچھ کو دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, ہو سکتا ہے تم سے اچھے وہ. اللہ تعالیٰ نے کہا. تو میرے بھائیوں, یہ زبان, نمبر بازی, یہ لوگ فلاں نمبر ہیں, یہ فلاں ہے, ہاں اب نمبر یہ سب چیزیں, یہ کیا ہے, یہ سب کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں. حقیقی بات ہے, ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان تمہارے بیچ میں دشمنی ڈالتا ہے, اور موقع میں بیٹھا ہے انتظار میں کیسے دشمنی ڈالو. کیوں؟ کیونکہ آدمی دشمنی میں جب پڑ جائے گا, اختلافات میں پڑ جائے گا, حق دیکھ کے بھی نہیں مانے گا, حق سمجھ میں آئے گا پھر بھی قبول نہیں کرے گا, کیونکہ آپسی اختلافات آ گئے, ان کی بات نہیں ماننی ہے مجھے. تو ہمیں کیا ہے, یہ اس زبان کی وجہ سے بہت پرابلمز ہوتے ہیں. تو بات کریں تو اچھی بات کریں, بس صرف اچھی باتیں. اب بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ بہت ساری باتیں زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے, اور صحیح بات کیا ہے, یہ زبان کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ بچ گیا, بچ گیا, وہ یہ چیز سے بچ گیا. تو دوسری چیز میرے بھائیوں, ایک ہم سب سوچیں, دیکھیے یہ چیز ضروری ہے یا نہیں ہے. فتفشلوا, کمزور پڑ جاؤ گے, ہوا اکھڑ جائے گی, بہت دردناک عذاب ہوگا. ساری باتیں ہم نے سنی نا, تو آئیے ضروری ہے تو شیطان کو موقع نہیں دینا ہے. بات کریں گے صرف اچھی بات کرنے والے لوگ بنیں, اچھی ہی بات کریں گے, زبان کا اچھا ہی استعمال کریں گے, نہیں تو خاموش رہیں گے, خاموش رہیں گے. یہ ایک رول سوچیں, زبان کی وجہ سے شیطان کو موقع ملتا ہے. یہ زبان کے اندر کسی نے طنز کر دیا, کسی نے کیا کیا, حجت بازی. حجت بازی اچھی چیز نہیں ہے حقیقت میں. ہاں یہ الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر کوئی صحیح بات دعوت میں قبول نہیں کر رہا ہے, سمجھ نہیں رہا ہے, فجادلہم باللتی ہی احسن, ان کے ساتھ حجت کرو اچھے طریقے سے. لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے. نارمل رول یہ ہے, صحیح حدیث میں ملتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوتوا الجدل, لوگ ہدایت پہ آنے کے بعد اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کیونکہ ان میں حجت بازی آ گئی. تو اننیسیسری حجت بازی, چھوٹی چھوٹی چیز میں حجت کرنا, یہ کیا ہے, نہیں پڑھنا چاہیے اس چیز میں, اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم نے دوسری چیز دیکھی. تیسرا پوائنٹ, اچھا گمان کرنا. کیا مطلب؟ اب جیسے دل میں محبت آئے, پوائنٹ نمبر 1, بات کر رہے ہیں تو اچھی ہی بات بولنا چاہیے. پھر بھی کسی نے کوئی ایسی بات بول دی جس سے کہ کوئی بات ہو, تو گمان اچھا کرنا چاہیے اس کے بارے میں, اچھی چیز سوچنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے جھگڑوں میں بنیادی چیز ہے بدگمانیاں. ضرور میرے بارے میں وہ لوگ ایسا ہی سوچتے ہوگے, ضرور وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہوگا, ضرور مجھ سے حسد کرتا ہوگا. معلوم ہے ہوگا والی بات کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاکم والظن, یہ گمانوں سے بچو, فإن الظن اکذب الحدیث, گمان والی بات سب سے جھوٹی بات ہے. اب یہ گمان ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے میاں بیوی کے کتنے جھگڑوں میں بہت سارے پرابلم یہ گمان کا ہوتا ہے, ضرور یہ فلاں پرابلم رہا ہوگا. اب جیسے ہم نے دیکھا کہ سلام کرو, افشوا السلام بینکم, سلام آپس میں پھیلاؤ. اب کیا ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سلام کر رہے ہیں اور سامنے والے نے جواب نہیں دیا. اب سوچتے ضرور اس کے دل میں میرے لیے کچھ برائی ہے, اس لیے جواب نہیں دیا. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے سلام سنا ہی نہیں,
یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کا دھیان کہیں اور رہا ہوگا. بہت سارے اچھے گمان ہو سکتے ہیں. گمان کرنا ہے تو اچھا گمان کرنا چاہیے, یہ بہت ضروری بات ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بولے سلام عام کرو, افشوا السلام بینکم, اور صحیح بات تو یہ ہے نا میرے بھائیوں, سلام پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو, مسلم ہے دکھ رہا ہے السلام علیکم, سلامتی ہو تم پر. یہ دعا ہے کہ سلامتی ہو تم پر. کس چیز سے؟ جہنم کی آنکھ سے سلامتی ہو, دنیا کی پریشانیوں سے سلامتی ہو, اللہ کی ناراضگی سے سلامتی ہو. تو سلامتی کی دعا, اور ہم سے بھی ہمارے شر سے بھی سلامتی ہو. اب کوئی اگر کسی کو سلام کر رہا ہے, اب سامنے والا سوچ رہا ہے روز روز تو یہ سلام نہیں کرتے, آج سلام کر رہے, ضرور کچھ تو چاہیے ان کو, ضرور ان کا کچھ تو مقصد ہے. اب اچھا گمان کرے. دیکھیے یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں, کتنے سارے جھگڑوں میں بنیادی دیکھیں گے نا تو یہ گمان نہیں ہوتا ہے, اس میں گمان غلط کر لیتے ہیں. ضرور یہ دو لوگ بات کر رہے ہیں, میرے بارے میں کچھ نہ کچھ برا بول رہے ہیں شاید, ہاں, اور کچھ کر رہے ہیں. ابھی ہر چیز میں میننگ غلط نکلتی ہے, اور یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, دشمنی پیدا ہوتی ہے, اختلاف پیدا ہوتے ہیں. جگہ جگہ پہ پرابلم جو ہے نا, جس کی وجہ سے ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم کمزور پڑ گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بٹے ہوئے ہیں, اس کے اندر بہت بڑا پرابلم یہ گمان کا پرابلم ہے. گمان کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہوں گے. اچھا گمان کرے اپنے بھائی کے تعلق سے, باقی اللہ پہ چھوڑے. تو یہ گمانوں کی بات بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں. تیسری بات ہو گئی. پہلی بات کیا تھی؟ ہم لوگ کوشش کریں گے, میں 5 باتیں صرف رکھ رہا ہوں, لیکن آپ یہاں سے لے کر آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. خود کی زندگیوں میں بھی لانا ہے, آگے بھی پہنچانا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ محبت. ایک دوسرے سے محبت. مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت ہو, دل میں بغض کی جگہ ہے نہیں ہونی چاہیے. پہلا پوائنٹ انشاءاللہ. دوسرا, بات کریں گے تو صرف اچھی بات, کنٹرول کریں گے, زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے. نہیں کنٹرول میں رکھیں گے تو زبان بہت بڑے پرابلم کریٹ کرتی ہے. تیسری, گمان کریں گے تو کیسا گمان کرنا چاہیے؟ صرف اچھا گمان. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز, اب تینوں کر رہے ہیں, پھر بھی ایسا ہوا کہ سامنے والے نے کچھ ایسا بولا جو حقیقی طور پہ بری ہی بات بولی, کوئی بری ہی چیز کی. اب چوتھا پوائنٹ ہے معاف کرنا, درگزر کرنا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے, اور میرے بھائیوں یہ ہم سب اپنی عملی زندگی میں لے آئے نا تو اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. حقیقی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں کہا, سورہ 24 آیت نمبر 22, کہ معاف کرو اور درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہم یہ پسند کرتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کرے, تو اللہ کہتا ہے تم پسند کرتے ہو نا اللہ تمہیں معاف کرے, تو تم بھی معاف کرو. اور لوگ کئی بار کیا بولتے ہیں صرف میں ہی معاف کروں, ہر بار میں ہی معاف کروں. تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ ذلت ہے, میں معاف کروں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ما زاد اللہ عبد بعفو الا عزا, اللہ بندے کو معاف کرنے سے نہیں بڑھاتا سوائے عزت میں. لوگ سمجھتے ذلت کی چیز ہے معاف کرنا, لوگ سمجھتے چھوٹے لوگ کرتے ہیں معاف, لیکن حقیقی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ صرف عزت بڑھاتا ہے. اور میرے بھائیوں اگر آپ دیکھیں, ہر کسی کی بات ہے, جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں نا وہ لوگ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی باس کا موڈ خراب ہوتا ہے, کبھی سینئر کا موڈ خراب ہوتا ہے. باس کبھی کبھار اپنے نیچے والوں کو بول دیتا ہے گیٹ آؤٹ, تو وہاں پر کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ وہاں پہ آدمی بولتا ہے یس سر, اچھے سے بول کے نہیں چلے آئے گا. اور جو دکاندار لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ کسٹمر جب دکان میں آتا ہے تو کتنے ایب نکالتا ہے, کیسی کیسی باتیں بولتا ہے. بولے ارے تم کیا کر رہے ہو, تمہارا پروڈکٹ ایسا ہے, تمہارے پڑوس میں تو اتنے میں بیچ رہا ہے. کسٹمر کی ہر بات پہ دکاندار کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے اس کو, اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتا ہے, اس کی بری چیز کا جواب اچھا کر کے دے گا. کیوں؟ پیسوں کے لیے. کیونکہ اگر دکاندار ہر چیز کا فٹنگ رپلائی دینے لگے تو اس کا کیا ہوگا, تھوڑے دنوں میں اس کا نام خراب ہو جائے گا, لوگ دکان میں جانا چھوڑ دیں گے. اور اگر امپلائی اپنے باس کو فٹنگ رپلائی دینے لگے, شیر کا سوا سر دینے لگے, تو کیا ہوگا؟ پروموشن ملے گا؟ بالکل نہیں. تو اب باس کے ساتھ تو لوگ معاف کرتے ہی ہے, اس کے لیے درد دینا نہیں پڑتا ہے, یا کسٹمر کو تو معاف کرتے ہی ہے, یعنی پیسے کے لیے تو معاف کرتے ہی ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پیسے کا فائدہ نہیں ہے وہاں بھی ہم لوگ معاف کرنے تیار ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے معاف کرنے تیار ہے یا نہیں؟ پیسوں کے لیے تو معاف کرتے ہی ہے, اللہ کے لیے معاف کرنے تیار ہے. اب وہی آدمی کو دیکھو آفس میں ہوتا ہے یا دکان میں ہوتا ہے تو جیسے لوہے کا ہوتا ہے, اور وہی چیز کو دیکھو رشتہ داروں میں کیسا ہے, چھوٹی سی بات میں اتنا برا مان گیا جیسے کانچ کا ہے. چھوٹی سی بات ہے, اس نے میرے اوپر منہ بنایا تھا, میں گیا تھا کھانے تک اتنا جلدی پوچھا, آدھے گھنٹے تک بیٹھا رہا, کھانے تک کے لیے نہیں پوچھے. ہاں ارے معاف کرو,
ہمیں چاہیے نا اللہ ہمیں معاف کرے. ہم سب کے سب خطا کار بندے ہیں نا اللہ کے, اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں نا, چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, تو ہم بھی تو معاف کریں گے. اللہ کہتا ہے تم معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا, تم معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا. اب میرے بھائیوں یہ بہت مشکل چیز ہو جاتی, پریکٹیکل میں تھوڑی مشکل بات ہو جاتی, لیکن اپنے آپ کو جتنا ٹرین کریں گے, اپنے آپ سے کہو اللہ میں تیرے لیے معاف کر رہا ہوں, بس. فائدے کے لیے تو لوگ معاف کرتے ہی ہے نا, وہ تو بزنس ہے ان کا. اللہ کے لیے معاف کریں گے تو اصل بات ہے. اور آئیے وہ پہلی بات جو پہلے پوائنٹ میں ہم نے سنے کہ جو لوگ دل میں برائی رکھتے ہیں پیر اور جمعرات کو ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. تو چلو آج اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں, پیر کے دنی بیان بھی ہو رہا ہے, تو کیوں نہ ہم سب ایسا کریں, اپنے دل میں معاف کر دیں. سوچو کوئی ہے جس کے لیے دل میں برائی ہے, کوئی ہے جس کے ساتھ کچھ برائی ہے, اب اللہ کے لیے معاف کر دو, اللہ تیرے لیے معاف کر دو, یہاں سے معاف کر کے ہی اٹھو اللہ کے لیے. اور میرے بھائیوں جب یہ کریں گے تو کیا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم درجۃ, کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے ان کی کہی ہوئی باتوں پہ صبر کرتا ہے وہ بہت اونچے درجے کا ہے. من مومن الذی لا یخالطهم ولا یصبر علی اذاہم, وہ مومن سے جو لوگوں سے نہ ملتا جلتا ہے نہ صبر کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں نا بولتے ہیں نہیں میں کسی سے نہیں ملتا جلتا ہوں, میں الگ ہی رہنا پسند کرتا ہوں. تو جو ملتا ہے اور ملیں گے تو کیا ہوگا, دو باتیں سننی بھی پڑتی ہے, انسان ہی ہے بھائی سب لوگ. تو اس میں کیا ہوتا ہے, معاف کرنے کا مادہ مضبوط بنانا چاہیے, اور جتنا معاف کریں گے تو اللہ ہمیں اتنا معاف کرے گا. اللہ کی رحمت کے ہم سب مستحق ہیں. 4 پوائنٹ ہو گئے, آخری بات 5ویں بات. اب یہ 4 پوائنٹ پہ عمل کر رہے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا تھا, دل میں محبت. دوسرا پوائنٹ, بات کریں گے تو اچھی بات کریں گے انشاءاللہ, صرف اچھی بات کنٹرول میں رکھیں گے انشاءاللہ. نمبر 3 گمان, اچھا گمان کریں. نمبر 4 پھر بھی کچھ ہو گیا تو معاف کریں گے. اب چاروں چیز کر رہے ہیں, پھر بھی جھگڑا ہو گیا سپوز. اب جب 2 لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا تو تیسرا وہاں کیا کرتا ہے معلوم ہے, تیل کی دکان لے کر بیٹھتا ہے اور بولے ارے تم تو کتنا اچھا کرتے ہو اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہو, ہاں نہیں اچھا لگتا ہے مجھے. ہاں کتنا کامن ہے کہ پھر دل پورا جل جاتا ہے, ہاں یار میرے ساتھ کیسا ہو رہا ہے. صحیح بات کیا ہے کہ اس میں تیسرے کو کیا کرنا چاہیے, صلح کرنے کی کوشش. اللہ کے تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ حجرات میں سورہ 49 آیت نمبر 10, انما المؤمنون اخوہ, مومن تو بھائی بھائی, فاصلحوا بین اخویکم, اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث آپ کو بتاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں بافضل, فضیلت جس کی زیادہ ہے, من درجۃ الصیام والقیام, کہ روزہ رکھنے والا, رات میں قیام کرنے والا ایک آدمی ہے نا, دیکھو نفل روزے پیر جمعرات 13 14 15 روزہ رکھ رہے ہیں اور رات میں قیام اللیل کر رہے ہیں, سب لوگ سوتے ہیں یہ قیام اللیل کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے زیادہ فضیلت والی چیز بتاؤں, اس سے زیادہ اونچا درجے تک پہنچنے والی چیز بتاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں صلح کرنا, کتنا بڑا ثواب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصدقہ, سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ یہ ہے لوگوں کے بیچ میں صلح کرنا. صدقہ, صدقے کا ثواب, اور وہ بھی نارمل صدقہ نہیں, فضیلت والا صدقہ. شیخ البانی نے ان حدیثوں کو صحیح کہا, صحیح سند سے ملتی. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لیس الکذاب, وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرنے کے لیے ینمی خیرن او یقول خیرن, کوئی اچھی بات بول دیتا ہے. جیسے کوئی بولا ارے میں تو ان کے پاس جا کے بیٹھا تھا بہت دیر تک, وہ تو تمہارے بارے میں ایسا کچھ برا بولے نہیں, ہاں میرے خیال سے تو وہ آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے ہوں گے. اب کوئی ایسی بات بول دے جس سے کہ دل میں لگے ارے ہاں میں ہی ہوں کہ خالی دل میں برا رکھا ہوں, وہ تو اچھا سوچتے ہوں گے. تو کچھ اچھی بات بول دے اور صلح کرائیں. اور صلح کرانے سے کیا ہمیں کیا ملے گا, میرا کیا فائدہ, بہت اونچا درجہ اللہ کے پاس, قیام اللیل کیے بغیر, روزے رکھے بغیر وہ درجہ مل جائے, کتنا بڑا ثواب ہے. میرے بھائیوں اگر ہم سب یہ فضیلت سمجھ جائیں نا تو جیسے ہی لوگوں کو خبر ملے گی کہ فلاں 2 بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا تو سب لوگوں کی کوشش ہوگی, پورا سوسائٹی گاؤں پورا ٹوٹ پڑا کہ دونوں میں کیسے بھی کر کے صلح کرانا ہے. کہ جس سے مل رہا ہوں وہ صلح کرانے کی بات بولے آ رہا ہے, لے ارے صلح کرو, اچھا ہے بھائی اپنا. کیا ہے یہ, اب اگر ہماری سوسائٹی میں یہ آ جائے نا تو بولو کہ کیسے اختلافات باقی رہیں گے. لوگ صلح کرانے کی کوشش کریں اور یہ فضیلت والا صدقہ پانے کی کوشش کریں تو کیسے اختلافات حل نہیں ہوں گے, انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی. آخر میں ایک حدیث پڑھ کے ختم کروں گا, صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح سند سے,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے کہا، اور بہت بڑی بات بولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ مصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان مایوس ہو گیا ہے، شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اب اس کی عبادت کوئی کرے گا، جزیرۃ العرب میں اب اس کی عبادت کوئی کرے گا، اس بارے میں شیطان مایوس ہو گیا ہے. ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ان کے آپسی اختلافات کے تعلق سے شیطان مایوس نہیں ہوا، شیطان مایوس نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اور میرے بھائیوں یہ آج بھی حقیقت ہے، کوئی شخص جب توحید پہ آ جاتا ہے، جم جاتا ہے، اتباع سنت کا جذبہ آ جاتا ہے، اس پہ جم جاتا ہے، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے نا، اب یہ نہیں امید ہوتی کہ جا کے پھر سے شرک کا کوئی کام کرے گا یا یہ معاملہ میں پڑے گا. توحید بہت بڑی جگہ بناتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیکن فی التحریش بینہم، آپس کے اختلافات میں شیطان مایوس نہیں ہوا. مطلب یہ غیب کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو معلوم پڑا کہ شیطان کو کہاں سب سے زیادہ امید ہے. شیطان کو بہت زیادہ امید ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں جھگڑے میں ڈال سکتا ہے، آپس کے جھگڑے میں چھوٹی چھوٹی بات لے کر جھگڑے میں ڈال دے. شیطان کے یہ اس تعلق سے اس کو پوری امید ہے، شیطان کو پوری امید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا دیکھو اس میں اس کو امید ہے. تو ہم سب کے لیے احتیاط کی بات ہے. اور میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی جو باتیں کہی گئی اور جو فارمولا رکھا گیا اور جو 5 پوائنٹس ہم نے دیکھے، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، یہ دنیا سسک رہی ہے، پریشان ہے ان اختلافات میں. ہم مسلمانوں کی کوئی حیثیت دنیا بھر میں نہیں ہے. کاش کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت آئے، اور پیار محبت سے جا کر سب لوگ دیکھیں گے قرآن حدیث میں کیا ملتا ہے، اور وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اختلافات حل ہوں گے، اس میں خیر ہوگا، اس کا بہتر انجام ہوگا. اور یہ کرنے کے لیے یہ دلوں کے اختلافات، دلوں کی نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا. اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس سلیوشن کا حصہ بنیں، ہم سب اس کے اندر کچھ تو رول ادا کریں. کچھ تو کرو میرے بھائیوں. ایسے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ یہ دنیا میں؟ اس طرح سے معاملات ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، جو لوگوں کو اسلام کا پیغام انسانوں تک لے جانا ہے، وہ لوگ آپسی اختلافات میں ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث پہ جا کر اپنے اختلافات کو ختم کریں، اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں، اپنے زبانوں سے صرف اچھی باتیں پیدا کریں، اپنے دلوں میں اچھے گمان لائے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو معاف کریں، اور اگر جھگڑا پھر بھی ہو جائے تو آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح چیز